اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سورہ النساء کا صفحہ نمبر 176۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 177۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خوں بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبة من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن المؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کی مدتوں اس میں رہے گا، اور اللہ اس میں مدتوں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب۔ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے وہ پھر اس کو بہت زمانہ تک اس کو جہنم میں ہی جلنا پڑے گا۔ شان نزول یعنی اس کے وارثوں کو دی جائے، وہ اسے مثل میراث کی تقسیم کر لے۔ دیت مقتول کے ترک کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا دین بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی جاری کی جائے گی۔ جو خطأً قتل کیا گیا یعنی کافر لازم ہے اور دیت نہیں، یعنی اگر مقتول ذمہ ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو مسلمان کا، یعنی وہ کسی غلام کا مالک نہ ہو۔ لگاتار روزہ رکھنا یہ ہے، اگر وہ کسی کا غلام کا مالک نہیں ہے تو پھر اور قتل ہو گیا تو اس کے لیے 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا، کہ ان روزوں کے درمیان رمضان اور ایام تشریق نہ ہو، اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ بعذر یا بلا عذر کسی طرح چھوڑا نہ جائے۔
رمضان کا وہ مہینہ نہ ہو اور بھی یہ سب چیزیں کسی طریقے سے کسی بھی وجہ سے وہ روزہ بغیر ایسی جان جانے کا ڈر نہ ہو تو وہ روزہ نہ توڑا جائے، 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا۔ شان نزول، یہ آیت ایاس بن ربیعہ مخزومی کے حق میں نازل۔ وہ قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہوئے۔ ایمان تو لے آئے تھے مگر ان کے گھر والوں نے ایمان لایا نہیں تھا، مگر ان لوگ سے ڈرتے تھے، اس لیے ایمان وہ اپنا ظاہر نہیں کیے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو ایاس کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں نہ سائے میں بیٹھوں، نہ کھانا چکھوں، نہ پانی پیوں جب تک تم ایاس کو میرے پاس نہ لے آؤ، جو ان کی ماں تھی۔ مدینہ شریف چلے گئے تھے تو یہ پہلے وہی سب بت پرست کے ٹائپ کے تھے، وہی سب، تو وہ دین سے ہٹانے کے لیے میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید بن ابی انیس کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر ایاس کو پا لیا، مطلب وہیں پہ تھے تو مل گئے، اور ان کو ماں کے جزا فضا، بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی کہ تمہاری ماں نہ کھا رہی ہے نہ پی رہا، مطلب بہت ساری چیزیں جو بولے تھے وہ سب سنائے، اور اللہ کو درمیان دے کر یہ عہد کیا کہ ہم دین کے باب میں تجھ سے کچھ نہ کہیں گے۔ لے جانے کے لیے لوگ نے کہا کہ ہم دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے تم سے، تمہاری ماں کا یہ حال ہے، تم چلو۔ اس طرح وہ ایاس کو مدینہ سے نکال لائے، مدینہ شریف سے نکال لائے، اور مدینہ سے باہر آ کر اس کو باندھا۔ جب مدینہ شریف سے باہر نکل گئے تو باہر آ کے ان کو باندھ دیا، اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے، کیونکہ وہ سب تو کافر ہی تھے، ان کی قسم کا کوئی وہی اعتبار نہیں۔ پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا میں تیری مسکے نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین ترک نہ کرے، مطلب جو باندھے تھے رسی وسی سے، تو بولے کہ جب تک تو وہ جس دین اپنایا ہے اس کو تو بھلا نہیں دے گا، ختم نہیں کر دے گا، تب تک نہیں کھولیں گے۔ پھر ایاس کو دھوپ میں باندھا ہوا ڈال دیا، دھوپ میں ہی ایسے باندھ کے ڈال دے، اور وہاں کی دھوپ بہت تگڑی ہوتی ہے، عرب کی دھوپ۔ اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر ایاس نے ان کا کہا مان لیا، پہلے ایمان لائے تھے پھر ایمان چھوڑ دیا اور اپنا دین ترک کر دیا۔ تو حارث بن زید نے ایاس کو ملامت کی، کہا تو اسی دین پر تھا، اگر یہ حق تھا تو تو نے حق کو چھوڑ دیا، اور اگر باطل تھا تو تو نے باطل دین پر رہا، مطلب یہ بتائے ان کو ملامت کیے، بولے۔ یہ بات ایاس کو بڑی ناگوار گزری، مطلب ان کو بہت برا لگا اس بات پہ، اور ایاس نے کہا کہ میں تجھ کو اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور قتل کر دوں گا۔ وہ بولا کہ اگر تم مجھے کہیں اکیلے مل جاؤ گے تو میں تمہارے کو قتل کر دوں گا، اور قسم بھی کھا دوں گا۔ اس کے بعد ایاس اسلام لائے، وہ پھر سے اسلام میں
داخل ہوئے، پھر سے اسلام لائے، اور انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لائے، جو ملامت کیے تھے وہ بھی اسلام لے آئے۔ اور ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن اس روز ایاس موجود نہ تھے۔ اس دن یہ جو تھے جو ایمان لائے وہ وہاں موجود نہ تھے۔ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی قبا کے قریب، یہ کوئی جگہ ہے قبا، وہاں ان کو اطلاع ہوئی حارث کو قریب۔ ایاس نے حارث کو دیکھ کر پایا اور قتل کر دیا، جو کہ وہ بھی ایمان لا چکے تھے مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایمان لے آئے۔ تب وہ تو قسم کھائے تھے، اکیلے پائے، اور وہ تو جان رہے تھے کہ کافر ہیں، ان کو پتہ چلا ہی نہیں تھا کہ وہ ایمان لے آئے۔ قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا اے ایاس تم نے بہت برا کیا، حارث اسلام لا چکے تھے، یہ جو تھے وہ اسلام لا چکے تھے۔ اس پر ایاس کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا، پورا واقعہ بتایا، اور کہا کہ مجھے تا وقت قتل ان کے اسلام کی خبر ہی نہیں ہوئی، مطلب جب میں قتل کر دیا تبھی مجھے پتا چلا کہ یہ اسلام لا چکے تھے، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں، اگر پتا ہوتا تو پھر مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے نا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مسلمان کو عمدن قتل کرنا سخت گناہ اور اسد کبیرہ، بہت بڑا گناہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان کو اگر تم نے قتل کر دیا اور پوری دنیا ہلاک ہو جائے تو یہ بھی کم ہے اللہ تعالی، مطلب اس سے ہلکا، اتنا سخت ہے۔ پھر یہ قتل اگر ایمان کی عداوت سے ہو یا قاتل اس قتل کو حلال جانتا ہو تو یہ کفر بھی ہے۔ اگر جیسے کسی مسلمان کو مارا اور یہ جانے کہ اس قتل حلال ہے میرے لیے، اپنے مرضی سے ہی حلال کر دے، تو پھر وہ کافر بھی ہو جائے گا، مسلمان میں بھی نہیں رہے گا، نکل جائے۔ فائدہ، خلود مدت دراز کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور قاتل اگر صرف دینوی عداوت سے مسلمان کو قتل کرے اور اس کے قتل کو مباح نہ جانے، جب بھی اس کی جزا مدت دراز کے لیے جہنم میں ہے، مباح نہ جانے تو بھی اس کے لیے بہت ٹائم تک وہ جہنم میں جلے گا۔ فائدہ، خلود کا لفظ مدت طویلہ کے معنی میں ہوتا ہے، ہمیشگی والا، تو قرآن کریم میں اس کے ساتھ لفظ عبد مذکور نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے ہی وہ جس نے قتل کیا ہے وہ جہنم میں رہے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے صرف ہمیشہ ہمیشہ، مگر ایک عمر تک یا ایک ٹائم تک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے گا، بعد میں اپنی رحمت کے ذریعے معاف بھی کر دے گا، مگر بہت مدت تک جلنا بھی پڑے گا۔ اور کفار کے حق میں خلود بامعنی دو عام آیا ہے،
تو اس کے ساتھ عبد بھی ذکر فرمایا گیا۔ کافر رہے گا تو وہ عبد ہے، وہ ایک بار جہنم میں گیا تو گیا، ہاں، کہ اس کو کوئی چھوٹ نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں، وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا۔ شان نزول، یہ آیت مقسی بن خبابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کون؟ مقسی بن خبابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے تھے اور قاتل معلوم نہ تھا۔ بنی نجار نے بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیت ادا کر دی۔ اس کے بعد مقسی نے باغوائے شیطان ایک مسلمان کو بے خبری میں قتل کر دیا اور دیت کے اونٹ لے کر مکہ کو چلتا ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ یہ اسلام میں پہلا شخص ہے جو مرتد ہوا۔ مرتد مطلب اسلام سے پھر گیا، پھر اسلام میں نہیں آیا، یہ اسلام کا پہلا شخص۔ ابھی جو بہت سارے نیوزوں میں دکھاتے رہتے ہیں ایکس مسلمان، یہ مسلمان، وہ جو مرتد ہو جاتے ہیں، مسلمان اسلام چھوڑ دیتے ہیں، وہی انہی کو مرتد کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کو پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔